نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ستمبر 2020 اتوار کا دن، عصر کا وقت، لاہور کی ڈیوس روڈ بالمقابل ایوان وزیر اعلیٰ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ لاہور میں ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور محبت اہل بیت کرنے والے اپنے نبی کے، اپنے صحابہ کے، اپنے اہل بیت کے سچے دیوانے آج یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں موجود ہے۔ بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بالخصوص خارجی سطح پر اور داخلی سطح پر چند مسائل کا سامنا ہے۔ اگر ہم داخلی سطح کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بنتا ہے، صاحب قرآن کی ذات کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے، کبھی قرآن کریم پر مقدمہ چلوایا جاتا ہے، کبھی قرآن کریم کے اوراق کو جلایا جاتا ہے، اور ابھی حال ہی میں سویڈن کے شہر مالمو میں قرآن کریم کے اوراق کو نذر آتش کیا گیا، جس کی وجہ سے سویڈن کے شہر مالمو میں نسلی فسادات پھوٹ پڑے اور مسلمانوں نے وہاں پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عثمان و علی جنتی جنتی ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ناروے میں ایک پاگل شخص قرآن کریم کی اوراق کو جلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میں جلا رہا ہوں، اور پھر جب وہ جلاتا ہے تو پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے سزا دی جاتی ہے، اور پاگل شخص کو کہا جاتا ہے، قرآن کے اوراق جلانے والے کو یہ کہا جاتا ہے ارے یہ تو پاگل ہے، اس کو ہم پاگل خانے بھیج رہے ہیں۔ اور صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں تو صاحب قرآن پر کبھی کارٹون بنانے کا نعوذ باللہ مقابلہ کروایا جاتا ہے کہ ہم انہیں اخبار میں چھاپیں گے۔ صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں تو کبھی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں، کبھی آپ کی ازواج مطہرات پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ارے یہ سارے کے سارے کیا ماجرے اور کیا معاملے ہیں جن کا تعلق یورپ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر وہ ہر مذہب کے مقدس شخصیات کو پامال کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ پامالی منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اصحاب مصطفیٰ لبیک لبیک جانان مصطفیٰ لبیک لبیک۔ ہم اس بات کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر اسٹیج سے بیان کیا گیا کہ OIC کو پرووک کیا جائے، جگایا جائے۔ وہ ایک لمبی نیند سوئی ہوئی ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کس طریقے سے عیسائی اور یہودی پنجے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ممالک پہ اپنے آپ کو گاڑے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے، اور خاص طور پہ حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ بین الاقوامی طور پہ ہولوکاسٹ کی طرح اس قانون کو منظور کرائے جس کے نتیجے میں مذہبی رہنماؤں کی ذات کے اوپر بات کرنا جرم بن جائے، الہامی مذاہب کی مقدس شخصیات کو امن دے دیا جائے، پوری دنیا کے الہامی مذاہب کی شخصیات کو پرامن کر دیا جائے، کوئی ان کے اوپر آواز نہ اٹھائے۔ اس کا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم پچھلی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے رہے تھے، اس حکومت سے بھی مطالبہ کرتے رہیں گے،
اور جب تک یہ مطالبہ حکومت منظور نہیں کرے گی اس وقت تک ہم حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے رہیں گے. دوسری بات، پاکستان کے مسلمانوں کو جہاں پہ خارجی سطح پر ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پر داخلی سطح پر پاکستان کے اندر بھی انہی ہی مسائل کی طرح کا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف ناموس رسالت کا مسئلہ آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دوسری رائے رکھتے ہیں. حقیقت میں وہ مستشرقین کے گماشتے بن کر اپنی بدزبانی کر رہے ہیں، دریدہ داغنی کر رہے ہیں، اور اگر حکومت انہیں نہیں روکتی ہے تو سنیوں کے یہ نوجوان ان کی زبانوں کو لگام دے دیں گے. فوج بنے مل کے سب صحابہ کی، پاکستان کو جن داخلی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان داخلی مسائل میں ایک اہم مسئلہ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کی تحفظ کا ہو گیا ہے. وہ ناموس صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آل، اپنا مال، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر قربان کر دیا تھا. آج وقت آ رہا ہے کہ ہم بھی اپنی جان، مال، آل، اولاد، سب کچھ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے تحفظ کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے. کیا آپ جتنے نوجوان ہیں اس عمل کے لیے تیار ہیں؟ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے. میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. نعرہ رسالت، قائدین قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اپنی بات کو میں آگے چلاتا ہوں. آج ناموس صحابہ میں بات کرنے والے، ان کے بڑے، ان کے مراجع، ان کے مجتہدین پوپلی سی آواز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں تو ناموس صحابہ ویسے ہی محترم ہے جس طرح آپ کے ہاں محترم ہے. ہم بھی ناموس صحابہ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم بھی اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ ناموس صحابہ کے حوالے سے تمہاری زبان سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فتویٰ دے دیا ہے، خامنہ آئی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ اہل سنت کی مقدس شخصیات کے اوپر بدزبانی نہ کی جائے، بد کلامی نہ کی جائے، اور ان کی بات کرنی ہو تو بڑی سنبھال کے تم نے بات کرنی ہے. ارے اے مجتہدینوں، مراجع، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ کہ تمہارے ممبروں میں بیٹھ کے بکواس ہوتی ہے، یہ تمہاری بات کو نہیں مانتے، کیا یہ تمہیں ڈس آن کر رہے ہیں؟ بتاؤ، کیا یہ تمہیں ڈس آن کر رہے ہیں، یا ان میں سے ہر ذاکر الگ الگ مجتہد بن چکا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے جو اس کی منہ میں بات آتی ہے، جو اس کی زبان پکڑنا چاہتی ہے، بولنا چاہتی ہے، وہ بولنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے میرا بڑا مطالبہ ہے حکومت کے ساتھ. پنجاب کے اندر 209 افراد کو ڈیٹین کیا گیا، مقدمات بنائے گئے، ان کے اوپر پرچے کاٹے گئے، ان میں سے اکثر کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے، وہ پیغام پاکستان، توجہ رہے، وہ پیغام پاکستان جس پر تمام مسالک کے بڑوں نے مل کر دستخط کیے تھے، اب وہ پیغام پاکستان تاکہ نسیان میں کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ اس پیغام پاکستان پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ اس پیغام پاکستان کے مطابق کیوں کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ صحیح کارروائیاں اس وقت ہوں گی، صحیح کارروائیاں اس وقت ہوں گی جب ان تمام پکڑے گئے مجرموں کو ان کے جرم کے مطابق سزا ملے گی. ہمارے اسٹیج سے کسی کو کافر نہیں کہا جا رہا. ہمارے اسٹیج سے ہم کسی کی تنقید نہیں کر رہے، کسی کی توہین نہیں کر رہے. ہم صرف اپنا مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں
کہ کوئی ہماری مقدس شخصیات کی تنقید نہ کرے، کوئی توہین نہ کرے، کوئی تکفیر نہ کرے، اور اگر کوئی کرے گا تو پھر حکومت آپ کی طرف بار بار دیکھا جاتا ہے، ریاست آپ کی طرف بار بار دیکھا جاتا ہے، اور کتنی بار دیکھیں گے کہ پھر دیکھنے والوں کی آنکھیں پتھرا نہ جائیں، اور پتھرا جائیں گی تو پھر جس کے خدشات آپ بھی محسوس کر رہے ہیں وہ ہونے نہ شروع ہو جائیں۔ اگر امن چاہتے ہیں، ہم امن کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لائیں بٹھائیں، مذاکرات کریں، مکالمہ کریں، اور مکالمہ کر کے ہم امن کو پاکستان کا گہوارہ بنا دیں گے۔